حضرت علی کی شہادت۔ نماز فجر کی مسجد کوفہ سے اذان ہوئی اور آپ حسب معمول گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے چل پڑے تھے کہ راستے میں کچھ بدخیں آپ کے سامنے آ کر زور زور سے چلا چلا کر منہ مارتی دیکھی گئیں۔ ہم ان کو ہٹانے لگے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے، اور وہی ملعون عبد الرحمن بن ملجم خارجی چھپا ہوا تھا اور اس کے آگے سے ہو کر گزرے۔ آپ نے مسجد کے اندر ایک طرف جا کر نماز سنت فجر موقدہ کی نیت فرما لی اور نماز سنت کی ایک رکعت ادا فرما چکے تھے۔ جب دوسری رکعت بحالت قیام میں کھڑے پڑ رہے تھے تو ظالم نے اچانک پچھلے جانب دائیں ترچھی زہر آلود تلوار اس قدر زور سے ماری کہ آپ کے سر مبارک اور کن پٹی کو کاٹ کر رکھ دیا، اور خون کا فوارہ حضرت کے دامن اقدس کو ایسا رنگین کر گیا کہ سید السادات شہنشاہ ولایت حیدر کرار امیر المومنین خون میں نہا گئے۔ یہ حشر دیکھنا تھا کہ لوگ جلدی سے حضرت کو سنبھالنے اور سانحہ عظیمہ کے صدمے سے دھاڑے مار مار رو پڑے، اور کچھ لوگوں نے ملعون خارجی کو پکڑے رکھا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ جامع مسجد کوفہ سے سرکار مولا کائنات کے اس حملہ سے آہ و بکا بلند ہوئی کہ لوگ روتے اور گھبرائے ہوئے جامع مسجد میں آ گئے، اور جوں ہی یہ خبر سرکار مولا کائنات کے شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو ہوئی تو وہ بھی روتے ہوئے جمع کثیر سے گزر کر جو ہی اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا تو یا ابتاہو کی صدائیں جو سینہ کو چاک کر رہی تھیں اپنے باپ معظم کے قدموں کو بوسے دیتے لپٹ گئے۔ اس منظر بے کسی نے احالیان جمع کثیر جامع کے دل پاش پاش کر دیے۔ اسی زخم کاری اور خون میں تر بتر سرکار سید السادات رو پڑے اور زبان اقدس سے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت کا خوف ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا و مولا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے ہیں، اور ان کے وہ الفاظ کہ اے علی جب بدبخت تجھ پر حملہ کرے گا تو تیرا چہرہ اور داڑھی خون سے تر ہو جائے گی اور تو اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا دنیا میں ایک بدبخت وہ تھا جس نے سیدنا صالح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور اے علی دوسرا بدبخت وہ ہے جو تجھ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کرے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کہا کرتا تھا، بلکہ اس کو بھی کہا کرتا تھا کہ یہی میرا قاتل ہے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے جب لوگوں نے عرض کیا واقعی؟ فرمایا یہ بدبخت مجھ سے بڑی محبت کے دعوے کیا کرتا تھا اور ہر مشکل و تنگ دستی کے موقع پر مجھ سے مدد لیتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا اے الہی عجب بات ہے کہ میں اس کا بھلا کرتا ہوں اور یہ میرے قتل کا دل میں ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو آج وہی ہو کر رہا، شہنشاہ عدل و انصاف خلیفہ رسول مولا کائنات ایک طرف تو اس حال میں ہیں، دوسری طرف فرماتے ہیں بیٹا حسن اور حسین نماز فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ دو اور نماز با جماعت ادا کرو۔ نماز فجر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور لوگوں نے نماز پڑھی، دیکھا کہ خون میں بھرے اور زخم کاری جس پر کپڑا باندھا ہوا تھا اسی حالت میں مولا علی المرتضیٰ نماز فجر پڑھ رہے ہیں۔ امام زمانہ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا اے الہ العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں اس حال میں تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تو خوش ہوگا اور میرے آقا و مولا خوش ہوں گے جب اس خون میں لت پت حاضر ہوں گا، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب نے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نہ رو، اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ رو،
کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو جو اللہ کو پسند ہے؟ پھر فرمایا اچھا، علی کا آخری سلام ہو، اے میرے گھر والو اب نہ رونا، میں جا رہا ہوں، وہ دیکھو کون عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت اور سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے علی بشارت ہو، تم اس سے بہترین مقام کی طرف لوٹ رہے ہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مقام احترام کے پیش نظر سب خاموش ہو گئے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے کوئی کلام نہ فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اسی حال میں بیت علی کے چاروں طرف سے غیبی آوازیں شان علی کی سنائی دیں اور ندا آئی، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سرکار مولا علی المرتضیٰ کی یہ آواز سنائی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات شنید ہوئے تو دیکھا کہ روح علی خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر ایک آواز آئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، اب اس امت کا کون نگہباں ہوگا جو اس کی سیرت و کردار کی پیروی کرے گا؟ جب آواز ساکن ہوئی تو سب دولت سرائے اقدس والے بھی خاموش ہو گئے کہ اللہ کا پیارا اللہ کو پیارا ہو چکا۔ 19 رمضان معظم کو حملہ ہوا تھا۔ 21 رمضان مبارک کے آغاز میں شب کے وقت یہ منبع فیوز و برکات سید السادات خلیفۃ الرسول منصب خلافت پر 4.25 سال رہ کر عمر مبارک بوقت شہادت 63 سال دار فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔